السلام علیکم۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ ڈر کے ٹاپک پہ کوئی بات کی جائے۔ تو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسے شخصیت دیکھی ہے، ملاقات ہوئی ہے آپ کی، جسے کبھی ڈر نہ لگا ہو؟ کیونکہ میری زندگی میں نے کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، بہت طریقے کے لوگوں سے ملا ہوں، اور اسپیشلی ایسے لوگوں میں کافی اٹھا بیٹھا ہوں، آج کل بھی ہے اٹھنا بیٹھنا، جن کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کی جو بلائیں ہیں وہ اپنے سر لینے والا کام ہے ایک طریقے سے۔ لیکن ان میں بھی میں نے ایسا شخص کوئی نہیں دیکھا جس کو کبھی ڈر نہ لگا۔ تو آیا یہ چیز آپ نے کبھی نوٹس کی ہے کہ کبھی آپ کی اطلاع میں کوئی ایسی بات آئی کہ کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہو یا کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہو جس کو ڈر نہ لگا ہو؟ اور ایسے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں۔ کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ان کے قول میں نے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے لوگوں کی پرواہ نہ ہوتی کہ ان کو دین کون سکھائے گا تو میں جنگلوں اور بیابانوں میں ہی رہا کرتا۔ تو یقیناً یہ بات اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ یا کئی آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، ہندوؤں میں بھی سنا ہوگا، جو تپسیا کرتے ہیں۔ میں نے بھی کئی ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو اپنے غلط کاموں کے لیے بھی جو ہے نا ڈر کی سطح کو کراس کر جاتے ہیں۔ نہ کہ ایک طرف تو ہمارے اولیاء کرام ہے نا، دوسری طرف یہ کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ بھی ڈرتے نہیں ہیں کئی معاملات میں۔ لیکن میں کسی ایسے شخص سے ملا نہیں۔ اور آج کل کا جو ہمارا ایسا ماحول ہے جس میں ڈر ہے، ڈر، خوف، یہ جو چیزیں ہیں نا، اور ایسی چیزوں سے جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ان کا ایک خوف ہے، فوبیا جس کو کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ irrational چیز ہے یا inappropriate چیز ہے، اس کو ہم فوبیا کہتے ہیں، جس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ جیسے وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جی آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں آپ، لیکن آپ تنہائی سے ڈر رہے ہیں۔ جیسا سن 2005 کی ریسرچ ہے، امریکہ میں ریسرچ ہوئی 2005 میں، اور یہ جو بچے ہوتے ہیں 13 سے 17 سال کے بچوں کی ریسرچ ہوئی کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے زیادہ، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں خوف ہے، ٹیررسٹ اٹیک کا خوف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک تھا کہ سٹنگ الون، اکیلے نہیں ہم بیٹھ سکتے، ہمیں خوف آتا ہے۔ پھر یہی جب 2008 میں ریسرچ ہوئی ہے تو اس میں ایک بات ایڈ ہوگی کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جنوں بھوتوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کا ایک وہ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں اس معاملے میں۔ اگر ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ڈر کیوں ہے، اور یہ ڈر کیسے جا سکتا ہے، اس ڈر سے ہمیں کیوں کر چھٹکارا مل سکتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے، کہ ہم اس ڈر سے، اس جو غیر irrational ڈر ہے جس کی کوئی تک نہیں بنتی، اس سے، یہ فوبیا جو ہے، یہ اس سے ہمیں کس طریقے سے چھٹکارا ملے گا۔ کیونکہ اصل میں اس کے پیچھے جب تک آپ بیک گراؤنڈ میں نہیں جا کے تھوڑا بہت اس کو سمجھیں گے نہیں نا، تب تک آپ کو اس سے چھٹکارا ملنا بہت مشکل ہے۔ ڈر 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جو ہمارے پچھلے جو ہمارے تجربات ہیں زندگی کے، پاسٹ ایکسپیرینسز، ان کی بنیاد پر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ بچپن میں جو ہے نا اس کے پیچھے کتا پڑ گیا تھا، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ 10-12 سال کا ہو جائے پھر بھی وہ کتوں سے ڈرے۔ ایک بچہ ہے جو کسی بلندی سے بچپن میں گر گیا تھا، یہ عین ممکن ہے کہ اسے ہائٹس کا فوبیا ہو جائے، سے ڈرنا شروع ہو جائے ہائٹس سے۔ ایک بچہ ہے جس کے جو ہے نا ماں مارتی تھی بہت، تو اسے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو چیز یہ ہے، یہ ریشنل چیزیں ہیں، یہ پاسٹ ایکسپیرینس سے اس نے نکالی ہیں، تو یہ ایک تک بنتی ہے، اس کی اپروپریٹ ہے یہ۔ لیکن ہمیں کیوں فوبیا ہوا ہے؟ ہمیں بچپن سے کبھی کچھ نظر آیا ہے، کبھی کوئی جن نظر آیا ہے، کبھی ہم اکیلے بیٹھے تو ہمیں کوئی چیز محسوس ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو 99% لوگ ہیں ان کا یہ جو فوبیا بیس لیس ہے،
بالکل. تو ان کے اندر سے فوبیا ختم ہونا چاہیے, اور یہ ختم ہوگا جب اس کی جڑ کا پتہ چل جائے گا تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فرض کریں بات کرتے ہیں, جنات کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو, اکیلے میں بیٹھے ڈرتے ہیں کہیں جن نظر نہ آ جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. جن کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا آپ پہ, حتیٰ کہ یعنی ایسے وہ دوست بھی ہیں جنہوں نے کوشش بھی کی کہ فلاں بندے پر یعنی اسے نظر آنا شروع ہو جائیں, اس کے لیے انہوں نے محنت کی باقاعدہ, تو اسے نہیں نظر آئے. اسی طرح کئی اعمال ہیں, اس کے لیے شرط ہے کہ جی بچہ جو ہے ایک تو معصوم ہونا چاہیے, دوسرے 10 سال سے زیادہ کا نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ اس کو جن نظر آ جائیں گے, ادروائز آپ کا عمل فیل ہو جائے گا, اسے جن نظر نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہائیلی ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, یہ تو خود نہیں چاہتے دوسروں کو کے سامنے آنا. لیکن یہ کہ ہم لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ یار کہیں نظر نہ آ جائیں, کہیں نظر نہ آ جائیں. تو یہ یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ چاہیں گے بھی نا تو بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ اکیلے میں چلے جائیں, آپ کو جن نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جو آپ کی جو غیر مرئی چیزیں ہیں, ان چیزوں کا ہمیں ڈر لگتا ہے. یہ ڈر بیس لیس ہے, بالکل بیس لیس ہے, اناپروپریٹ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ارریشنل ہے یہ, اس کا کوئی بیس نہیں ہے. اس کو آپ اپنے اندر سے بس نکال دیں, کیونکہ کچھ ہونا نہیں ہے. کیونکہ آپ ساری زندگی ڈرتے رہیں گے تو بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, اگر آپ بالکل نہیں ڈریں گے تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. ایون کہ آپ جن کو دیکھنے والے اعمال کرنا شروع کر دیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. آپ کسی, ہاں یہ دوسری بات ہے, لوگ دکھا دیتے ہیں, کئی عامل ایسے ہوتے ہیں, وہ میں اس ٹاپک اصل میں یہ نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک خوف دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی عامل ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات سامنے کر دیتے ہیں کہ دیکھ لو جی, لیکن وہ ان کے آرڈر پر ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہی کہیں گے کہ آپ جب چاہو دیکھ سکتے ہو, تو یہ میں نے سنا ہے کہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے کہ جب چاہے آپ دیکھ سکتے ہو. ادروائز کوئی ایک کامن مین یوں نہیں کر سکتا, اس پہ چیزیں ایکسپوز یوں نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک یعنی ڈر جو ہے نا, ایک ڈر خوف, یہ کافی لمبا ٹاپک ہے. اور اگر اس کو ہم اس کی جڑ دیکھ لیں گے نا, تو اور بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں, شروع سے جب سے انہوں نے اس چیز میں بچپن میں آنکھ کھولی ہوتی ہے, گھر میں اتنے کرائسس دیکھے ہوتے ہیں, اتنے خراب حالات دیکھے ہوتے ہیں, اتنے برے حالات دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ اگر شبرات کا پٹاخہ بھی بولتے ہیں نا تو پورے وہ اچھل جاتے ہیں. وہ انہیں بہانہ چاہیے ہوتے ہیں ڈرنے کا. اور یہی ہے کہ یہ ایک بچہ جس کو بچپن سے ہی یعنی کھلا ماحول ملا ہے, اور اچھے حالات, فائنینشلی بھی اچھے رہے ہیں, اس کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے تھے, اس کی تربیت بہت اچھی نہج پر ہوئی ہے, اس کے سامنے آپ بم بھی پھاڑ دو گے تو وہ اچھلے گا نہیں, وہ یوں کر کے اسے فیس کرے گا. تو یہ جو چیزیں یہ کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اور ان کو سوچنا چاہیے. اس کو یعنی کئی لوگوں نے ایسا حاوی کیا ہوتا ہے. میں نے ایک صاحبہ کو کہا, میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کو انہیں ڈر لگتا تھا کہیں کچھ نظر نہ آ جائے, اکیلے میں نہیں رہ سکتی, بہت ڈرتی تھیں, حالانکہ ان کا گھر بڑے گنجان آباد علاقے میں. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, آپ کو کبھی بھی کچھ بھی نظر آئے تو آپ میرے پاس آئیے گا, مجھ سے کمپلینٹ کیجیے گا کہ میں نے آپ کو کیوں کہا ایسے. تو کہہ رہی کہ نہیں, میں نے اگر ایک دفعہ بھی اپنی توجہ وہاں سے ہٹا لی نا کہ کہیں مجھے کچھ نظر نہ آ جائے, میری توجہ ادھر سے ہٹ گئی اور یہ تھنکنگ میرے ذہن سے نکل گئی, تو اسی ٹائم میں شیور ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا. یعنی اتنے پختگی سے ان کے ذہن میں اس چیز کی جو ہے نا وہ بن چکی ہے. تو اس کو ہمیں خود نکالنا ہے, ڈر کو, خوف کو. اور ڈر کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت ساری اس کی جو ہے نا ٹریٹمنٹس ہیں. اس وقت جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے, جو جنوں بھوتوں کا ڈر ہے یا اکیلے کا ڈر ہے. تو اس کو ہمیں اپنے اندر سے خود نکالنا ہوگا, اور اس کے لیے کوئی ہمیں زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں. اس کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں, آپ کسی بھی عامل سے پوچھ لیجئے گا
کسی بھی جسے اسپریچول ہیلر سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل نظر آتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کو نظر آ جاتا ہے نیند کے علاوہ، تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. پھر آپ کو واقعی یعنی ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اسپریچول ہیلر کے پاس آپ جائیں، ان سے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں. لیکن اگر آپ کو کبھی کوئی نظر نہیں آیا اور آپ کو صرف فوبیا ہے، تو یقین جانیں کہ یہ آپ کی زندگی خراب کر رہا ہے. اس چیز کو آپ اپنے اندر سے بالکل نکال دیں. کیونکہ جو ماں ڈرتی ہے، اکثر عورتیں ہوتی ہیں وہ ڈرتی ہیں، جب واش روم تک بھی جانا ہو اپنے بچے کو کھڑا کر کے جاتی ہیں کہ باہر کھڑے ہو جو بیٹے میں واش روم تک جا رہی ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے بچوں نے واش روم میں جانا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو کھڑا کر کے جاتے ہیں باہر کہ اماں میں تو واش روم میں جا رہا ہوں، آپ باہر کھڑے ہو جاؤ. یہ بچوں میں یہ چیزیں، یہ جو ڈیبلٹیز ہوتی ہیں، یہ بچوں میں آ جاتی ہیں. پھر اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. لیکچر یہ بات چیت تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.